دعا ہم دعا کرتے ہیں نا, دعا میں بھی یقین ضروری ہے, یاد رکھیں. کچھ لوگ دعا کرتے ہیں ان کو یقین نہیں ہوتا, چلو کر لیتے ہیں یار قبول ہوگی کہ نہیں, ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. کتابوں میں لکھا کہ جس کے دل میں اللہ پر ہی بھروسہ نہیں ہے اس کی دعا کیا قبول ہوگی. بالکل اسی طرح کچھ لوگ وظیفہ لیتے ہیں, تعویذ لیتے ہیں, کہتے ہیں یار فرق تو کوئی نہیں پڑا. فرق اس لیے نہیں پڑا کہ تم تعویذ لے کر بھی یہی سوچ رہے تھے پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, وظیفہ پڑھتے وقت بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ نہیں. وظیفہ, تعویذ, دعا, واٹ ایور, اگر آپ کو یقین نہیں ہے نا تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح اولیاء کرام سے اگر فیضان چاہیے نا تو پھر یقین کر لو کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو تقدیر بدل دیتے ہیں. اب زبیدہ خاتون کون تھی؟ زبیدہ خاتون جو ہے وہ ہارون رشید کی زوجہ تھی, خلیفہ وقت کی زوجہ تھی, آج کے زمانے کی ملکہ سمجھ لیں. اپنی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی. وہ دور تھا جس میں بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے. اچھا بہلول دانا, یہ بہلول جو لفظ ہے نا اس کا ایک معنی جو مجنون کے ہیں, دیوانے کے ہیں, اس لیے ان کے بہلول کے نام کے ساتھ دانا لگایا جاتا ہے کہ دانا کہتے ہیں عقل مند کو. اچھا آپ بڑی کمال کے بزرگ تھے, اپنے انداز میں رہتے تھے. تو جو زبیدہ خاتون ہیں وہ دیکھا کہ بہلول دانا کچھ زمین پر بنا رہے ہیں نا, مٹی سے کچھ بنا رہے ہیں. تو پوچھا کہ بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہ جنت کا محل بنا رہا ہوں. زبیدہ خاتون نے سوال کیا کیا جنت کا یہ محل مجھے فروخت کریں گے, مجھے بیچیں گے؟ ارشاد فرمایا ضرور بیچوں گا. زبیدہ خاتون نے کہا حضور پھر اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا 1 درہم. اب 1 درہم کی کوئی ویلیو نہیں, ویسے ہی وہ ملکہ ہے. ان کو یقین تھا یہ اللہ کے ولی ہیں, 1 درہم نکال کے دے دیا. حضرت بہلول دانا نے ایک لکڑی اٹھائی اور ایک چھوٹے سے گھر کے گرد جو مٹی سے بنا ہوا تھا لکیر کھینچی اور کہا کہ میں نے جنت کا یہ محل 1 درہم کے بدلے زبیدہ خاتون کے ہاتھوں بیچ دیا ہے. یہ سنتے ہی زبیدہ خاتون تو بہت خوش ہوئی. اب گھر آ گئیں, رات آپ لیٹ گئیں اور ابھی تہجد وغیرہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی لیٹی تھی عبادت کرنے کے بعد تو آپ کے شوہر آ گئے اور آپ کو جگایا اور کہا کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا آج میرے ساتھ. کیا معاملہ ہوا؟ کہا جب میں آج نماز تہجد ادا کرنے کے بعد لیٹا ہوں تو مجھے خواب میں نے دیکھا کہ میں جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہوں. سیر کرتے کرتے میں نے ایک محل دیکھا جس کے باہر تمہارا نام لکھا ہوا تھا, زبیدہ خاتون لکھا ہوا تھا. تو ہارون رشید کہتے ہیں میں اندر جانے لگا, مجھے روک دیا گیا. کہا یہ میری زوجہ ہی ہے. کہا نہیں یہ محل ان کا ہے, تم نہیں جا سکتے. تو بتاؤ تو صحیح تم نے کیا عمل کر لیا کہ تمہیں محل مل گیا مجھے نہیں ملا؟ کہ مجھے تو یہ نہیں پتا, آج میں گزر رہی تھی, اس زمانے کے ولی حضرت بہلول دانا کچھ مٹی سے بنا رہے تھے. میں نے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت کا گھر بنا رہا ہوں. کہا کتنے کا دیں گے؟ کہا 1 درہم کا. میں نے 1 درہم دے دیا. انہوں نے کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں یہ بیچ دیا. اللہ اکبر. ہارون رشید نے کہا چلو ابھی چلتے ہیں, مجھے بھی گھر چاہیے. اب اپنی سواری نکالی بادشاہ نے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہلول دانا کے پاس پہنچے. پھر مٹی کے گھر بن رہے ہیں. حضرت ہارون رشید کو تسلی ہوئی کہ آج بھی وہی کام ہو رہا ہے, آج بھی کرم ہو جائے گا. قریب جاتے ہیں, کہتے ہیں اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کیا مجھے دیں گے؟ بیچو گے؟ کہاں فروخت کروں گا, بیچوں گا. کیا قیمت لوگے؟ بہلول دانا کہتے ہیں پوری سلطنت دینی پڑے گی. کہا حضرت کل میری زوجہ آئی تھی, آپ نے 1 درہم میں دیا, آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں. آئے ہائے, سنو اللہ والوں کی نگاہ کیسی ہوتی ہے. فرمایا تمہاری زوجہ بن دیکھے لے کر گئی تھی, تم آج دیکھ کر لینے آئے ہو. ہیں تم نے دیکھ لیا ہے وہ جنت کا محل, اب پوری سلطنت دینی پڑے گی. اب ہارون رشید کہتے سلطنت آپ کو دی حضور, سلطنت آپ پوری لے لیں, آج مجھے جنت کا گھر ضرور دے دیں. اللہ والوں کو دنیا کا مال نہیں چاہیے ہوتا. بہلول دانا کہتے میں نے سلطنت کا کیا کرنا ہے, سلطنت بھی تمہیں دی اور جنت کا گھر بھی تمہیں دے دیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. زبیدہ خاتون کو کیوں ملا؟ یقین تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, یہ ولی ہیں, ان کی زبان سے نکل گیا